بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں پروفیسر سبیہ فرزانہ آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا موضوع سخن آپ کے شامل نصاب حصہ نثر چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ۔ ہم اس سبق کا اپنے پچھلے لیکچرز میں پیج نمبر 51 تک پڑھ چکے ہیں۔ پیج نمبر 51 کا فرسٹ پیراگراف ہم نے پچھلے لیکچر میں کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم پیج نمبر 51 کا سیکنڈ پیراگراف سٹارٹ کریں گے۔ مگر روڈ رولر پر بیٹھتے ہی ایک بالکل نئے بود کا احساس ہوتا ہے۔ روڈ رولر ارد گرد کی دنیا کو جگاتا تو ہے مگر اسے ہڑبڑا کر اٹھ بھاگنے پر مائل بالکل نہیں کرتا۔ ہڑبڑا کر کا مطلب ہوتا ہے غصے سے، مائل بالکل نہیں کرتا۔ یہی شاید اس کا اصل کمال ہے۔ اصل کمال یعنی اصل خوبی۔ دنیا اگر سوئی رہے تو سمجھو یہ ایک مردہ شے ہے، پتھر کی ایک سل ہے، مگر جب یہ سل ٹھوکر لگتے ہی اپنی آنکھیں آہستگی سے کھول دے اور پھر میٹھی نظروں سے چاروں اور دیکھنے لگے تو سمجھو اب یہ ہست کا بے جان پھیلاؤ نہیں رہی بلکہ موجودگی کی ایک کھنکتی ہوئی کاش بن چکی ہے۔ بس یہی اصل بات ہے، اور اس روز روڈ رولر پر بیٹھتے ہی مجھے موجودگی سے پہلی بار جو تعارف حاصل ہوا وہ اسی نوعیت کا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے سامنے کی پہاڑیاں، نہر، درخت، پرندے اور کھیت جو نہ جانے کب سے رکے کھڑے تھے یکایک اپنی موجودگی کا اعلان کرنے لگے ہیں۔ آج سے پہلے میں اکثر سوچتا کہ اگر رفتار کم سے کم کی جا سکے تو ہست کے لباس کی بنت میں جگہ جگہ سوراخ اور جھریاں نمودار ہو جائیں گی۔ بنت کا مطلب ہے بناوٹ، اور جھریاں سلوٹیں، جن میں سے ابدیت کی روشنی، ابدیت کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی یا ہمیشہ رہنے کا عمل، روشنی چھن چھن کر نکلنے لگے گی اور میں اس نور میں پوری طرح بھیگ جاؤں گا۔ مراقبے یا سمادھی میں ڈوب جانے والے اپنی رفتار کو کم سے کم سطح پر لا کر شاید اسی سہانی کیفیت سے متعارف ہونے کے متمنی ہیں، خواہش مند ہیں، تمنا رکھنے والے ہیں۔ مگر آج مجھے یوں لگا کہ جیسے موجودگی ہست کے رکے ہوئے بے جان وجود کا نام نہیں ہے، اور نہ یہ ہست کے مرکز پر چڑھا ہوا ریشم کا ایک مہین غلاف ہے، بلکہ بجائے خود ایک پوری طرح گھندی ہوئی ایک بھرپور شے ہے جس کی ایک اپنی شخصیت، اپنا کردار اور اپنی رفتار ہے۔ عزیز طلباء، اس پیراگراف میں مصنف یہ کہتے ہیں کہ جب میں روڈ رولر پر بیٹھ گیا تو مجھے ایک بالکل نئے بود کا، نئی دوری کا احساس ہوا، اور یہ اس کا جو ایک احساس میرے اندر پیدا ہوا، یہ زندگی کا ایک نیا اور پہلا تجربہ تھا۔ انہیں آج سے قبل، اس سے پہلے تو انہوں نے کار یا ٹرین میں سفر کیا تھا۔ یہ دونوں چیزیں جب رفتار پکڑتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہر چیز کو ٹھوکر سے بیدار کرتی ہے اور وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگتی ہے۔ ہر چیز، خواہ وہ انسان ہو، درخت ہوں، حیوانات ہوں، ہر شے ایک لمحے کے لیے سکرین پر آتی ہے اور اگلے لمحے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن روڈ رولر پر بیٹھنے کے لیے مصنف کو ایک بالکل ہی نئے احساس کا سامنا کرنا پڑا، نیا احساس ہوا، اور کہتے ہیں کہ یہ ارد گرد کی دنیا کو جگاتا تو ضرور ہے لیکن اٹھ کر بھاگنے پر مجبور نہیں کرتا۔ یہ اور مصنف کا خیال ہے کہ یہی اس روڈ رولر کا اصل کمال ہے، اصل خوبی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ جمود موت ہوتی ہے۔ اگر دنیا سوئی رہے اور حرکت نہ کرے تو یہ موت کی علامت ہے۔
پھر زندگی اور پتھر میں تو کوئی فرق نہیں، لیکن یہی زندگی اگر ٹھوکر لگنے کے بعد بھاگنے کی بجائے آہستگی سے آنکھیں کھول کر میٹھی میٹھی نظروں سے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی اپنی موجودگی کا اظہار کر رہی ہے، اور یہی موجودگی در حقیقت زندگی کا ایک حسن ہے، کیونکہ آج کا انسان جدید دور کی تیز رفتاری کی وجہ سے اس کی موجودگی کا احساس نہیں کر پا رہا۔ ہر شے صرف تیزی سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور وہ شے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہر چیز اس کی اس کی نظروں کے سامنے تیز رفتاری سے گزر رہی ہے، جو کہ اپنا حسن کھو رہی ہے۔ انسان اس کے حسن سے لطف اندوز نہیں ہو رہا، اور وہ انسان کے دل و دماغ میں کو متاثر کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو رہی ہے۔ تیز رفتاری انسان کی زندگی کی کے بہت سے پہلوؤں کو متاثر کر رہی ہے، اور اسی طرح انسان جو ہے وہ خوبصورت چیزوں کے بارے میں اس کا رویہ بدل رہا ہے۔ وہ صرف ان چیزوں سے متاثر ہو رہا ہے جو تیز رفتاری سے صرف اس کی حسی وجود کو لذت دے سکے، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس کے دل و دماغ حسن و جمال کو محسوس اور جذب کرنے سے قاصر ہیں۔ زندگی کا حسن تیز رفتاری کی نظر ہو رہا ہے، اور اس کی تیز رفتاری ہی سب کچھ کھو رہی ہے، اور حرکت بہت تیز ہے لیکن سفر بہت ہی نایاب ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے یقیناً یہ پیراگراف آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب یہاں پہ اس سے اگلے پیراگراف کی طرف آئیے۔ مجھے روڈ رولر پر سفر کرتے ہوئے اب تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے، سو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ ہاں بابا جی اب مجھے اتار دے، میں واپس گھر جانا چاہتا ہوں۔ ڈرائیور نے کہا کوئی بات نہیں، میں روڈ رولر پر آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں، مگر میں نے کہا شکریہ، میں ذرا جلدی گھر پہنچنا ہے، مجھے ذرا جلدی گھر پہنچنا ہے۔ سو میں روڈ رولر سے اتر کر تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، مگر اب میں ایک اور ہی شخص تھا۔ اب میرے لیے روڈ رولر ہست کا ایک انگ نہیں تھا، بلکہ بجائے خود مختار سدا بہار دھڑکتی اور سانس لیتی ہوئی موجودگی کا مظہر تھا۔ تب میں سوچنے لگا کہ ہر خواہش کے اندر ایک خلا ہوتا ہے جسے وہ باہر کے وجود سے بھر لینا چاہتی ہے، اور جب اسے بھر لیتی ہے تو اس کا سانس رک جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے، مگر روڈ رولر تو اندر سے خالی نہیں ہے، یہ تو ایک گھٹا ہوا ٹھوس اور ہر اعتبار سے ایک بھرپور وجود ہے۔ پھر اسے باہر کی کسی شے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک عجیب سا احساس تھا، اور پھر یکایک میرے سینے کا خلا غبارے کی طرح پھول کر ایک ہمکتی ہوئی خواہش میں تبدیل ہو گیا، اور میں سوچنے لگا کہ کاش میں بھی ایک روڈ رولر ہوتا۔ یہاں پہ جو انگ ہے ایک انگ نہیں بلکہ بجائے خود مختار، انگ کا مطلب وجود، اور اس کے علاوہ مظہر کا مطلب ہے اظہار۔ عزیز طلبہ، اس پیراگراف میں مصنف کو روڈ رولر پر سفر کرتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے، جس سے تقریباً 100 گز کا فاصلہ ہی طے کر پائے، اور اب مصنف نے روڈ رولر ڈرائیور سے کہا کہ بابا مجھے یہیں اتار دو، میں واپس گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو ڈرائیور اس کو کہتا ہے کہ نہیں، آپ بیٹھیں، روڈ رولر پر ہی میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اب یہاں پہ مصنف جو ہے وہ بتاتے یہ ہیں کہ روڈ رولر پر سفر کرنے کے بعد وہ زندگی کی موجودگی اور اس کی
حقیقت سے آشنا ہو چکے تھے۔ وہ جان چکے ہیں کہ زندگی کا وجود رفتار سے متاثر ہوتا ہے۔ رفتار جتنی بھی تیز ہوگی، زندگی کی موجودگی کو محسوس کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ ہر چیز صرف ایک لمحے کے لیے نظروں کے سامنے آئے گی اور گزر جائے گی، اور وہ انسان کے دل و دماغ کو متاثر کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگی۔ اگر اس کے برعکس دیکھا جائے، رفتار اگر کم ہو تو پھر ہم نہ صرف زندگی کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے پورے وجود کو ہم اپنے دل و دماغ میں اتار سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کے لیے، مصنف کے لیے، روڈ رولر صرف زندگی کا ایک وجود نہیں تھا، بلکہ ایک آزاد، سدا بہار، دھڑکتی اور سانس لیتی ہوئی زندہ موجودگی کا اظہار تھا۔ وہ اس چیز کا اظہار تھا کہ ہر شے میں زندگی موجود ہے، ہمیں صرف اپنی رفتار کو کم کر کے اسے دریافت کرنا ہوگا، ورنہ جدید دور کی تیز رفتاری ہمیں اس سے آشنا نہیں ہونے دے گی۔ یہ تیز رفتاری ہمیں چیزوں کے اندر موجود زندگی جو حسن کی شکل میں موجود ہے، اس کو دیکھنے سے محروم کر دے گی۔ اور پھر مصنف کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہر خواہش کے اندر ایک خلا ہوتا ہے، جس کو باہر کی چیزوں سے بھرنا یا مکمل کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ باہر کی چیزوں سے اس کا خلا پر کیا جاتا ہے، اور جب یہ خلا بھر جاتا ہے تو پھر خواہش کی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی خواہش پوری ہو جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے۔ گویا خواہش کی تکمیل ہی اس کی موت ہوتی ہے۔ مگر روڈ رولر میں یہ خامی نہیں، کیونکہ وہ تو اندر سے ایک ٹھوس ہے، گھٹا ہوا ٹھوس حالت میں ہے، ایک بھرپور وجود رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی خلا نہیں، یہ کسی بھی باہر کی شے سے خود کو بھرنا نہیں چاہتا، یہ ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے، یہ ایک ایسا مقام ہے جو اولیاء اللہ کو بڑی ریاضت سے ملتا ہے، اور یہ صبر اور شکر کا مقام ہے، جہاں انسان تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتا ہے تو وہ ہر حال میں خوش رہنا سیکھ لیتا ہے، چاہے وہ غم ہو، خوشی ہو، ہر حال میں وہ مطمئن رہتا ہے۔ اب اسی لمحے مصنف کو یہ احساس ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی چونکہ ایک خلا ہے جو خواہش میں بدل گیا، کہ کاش وہ بھی ایک روڈ رولر ہوتا جس کا وجود اندر سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آخر میں مصنف روڈ رولر بننے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء، سبق کی ریڈنگ مکمل ہو چکی ہے، اب ہم اس کے مشقی سوالات پر آتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہے، روڈ رولر کی شکل و صورت کیسی تھی؟ اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو مصنف کے مطابق روڈ رولر ان کے گاؤں میں کچے راستے کو پکا کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور وہ ایک مضبوط جسم اور جاپانی پہلوانوں کی طرح کا ایک لوہے کا پہاڑ ہے، اور یہ گوشت کا پہاڑ نہیں بلکہ کالے لوہے کا ہے، جس کا کام کچی اور خوشبودار زمین پر بجری کی تہ جمانا ہے۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 2 ہے، روڈ رولر کس رفتار سے چل رہا ہے؟ روڈ رولر مصنف کے مطابق اتنی سست رفتاری سے چل رہا تھا کہ یہ اندازہ لگانا بھی مشکل تھا کہ وہ چل رہا ہے یا رکا ہوا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ در حقیقت ٹھہراؤ اور رفتار کے عین درمیان کی حالت میں تھا تو غلط نہ ہوگا۔ اس نے گھنٹے بھر کے لگاتار سفر میں مشکل سے کوئی 50 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا۔ کوسچن نمبر 3، مغرب میں الو کو
کس چیز کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ مغرب میں الو کو عقل مندی اور دانائی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اسی لیے پرندوں میں الو کو فلاسفر کہا گیا ہے کیونکہ وہ ہر وقت غور و فکر میں مصروف رہتا ہے، لیکن مشرق میں اس کے برعکس خیال کیا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 4، مصنف نے روڈ رولر پر کتنی دیر سفر کیا؟ مصنف نے روڈ رولر پر تقریباً 2 گھنٹے سفر کیا، مگر ان 2 گھنٹوں میں مشکل سے کوئی 100 گز کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن، جز ہے، مصنف نے روڈ رولر کی رفتار پر کن خیالات کا اظہار کیا؟ مصنف نے اس کی رفتار کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دراصل ٹھہراؤ اور رفتار کے عین درمیان کی حالت تھی، یعنی ایک زاویے سے دیکھیں تو یہ ٹھہرا ہوا ہے اور دوسرے زاویے سے دیکھیں تو یہ حرکت میں ہے۔ یہ ارد گرد کی دنیا کو جگاتا ضرور ہے لیکن اسے اٹھ کر بھاگنے پر مجبور نہیں کرتا۔ مصنف کو اس پر بیٹھتے ہی ایک بودھ کا احساس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو چیزوں کی موجودگی کا احساس ہوا جو ان کی نظر میں پہلے بالکل بے جان اور بے معنی تھی۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ کتوں نے ڈیش کر بھونک کر روڈ رولر کا استقبال کیا، بلکہ ڈیش کی ایک کھنکتی ہوئی کاش بن گئی، موجودگی کی ایک کھنکتی ہوئی کاش بن گئی۔ نیکسٹ ہے، ہر خواہش کے اندر ایک ڈیش ہوتا ہے، ہر خواہش کے اندر ایک خلا ہوتا ہے، یہ چیزیں ڈیش کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے بھاگتی ہیں، عمل معکوس کا مظاہرہ۔ آگے کویسچن نمبر 3، جملوں کی وضاحت کریں۔ رفتار ہی انتشار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی دنیا میں انسان کی زندگی کی بہت تیز رفتار ہو چکی ہے، ہر کوئی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس تیز رفتاری میں کسی بھی اخلاق، ضابطے، حدود کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اور اسی طرح جب مصنف روڈ رولر پر سوار ہو کر ایک درخت کے نیچے سے گزرا تو درخت کو پار کرنے میں تقریباً 15 منٹ گزر گئے، اور درخت کے جب پاس پہنچا تو درخت کے اوپر ایک مادہ الو اپنے 3 بچوں کے ساتھ بیٹھی بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی، اور 3 بچے بھی ان بچوں کے ساتھ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تو اچانک اس نے ہو ہو کی آواز نکالی، تو مصنف کو یہ سمجھا کہ شاید وہ یہ کہتی ہے کہ رفتار ہی انتشار ہے، یعنی سارا جھگڑا ہی تیز رفتاری کا ہے، اس لیے ہر کوئی مقابلے کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش میں نظر آتا ہے، کیونکہ یہ تیز رفتاری جو ہے وہ اس سے انسان چیزوں کی موجودگی کا احساس نہیں کر سکتا، اس کے نزدیک تمام چیزیں، کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کو بقا حاصل نہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، واقعی تغیر کو ثبات ہے۔ تغیر کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی اور ثبات کا مطلب ہے دوام۔ تغیر یعنی ہر شے کا بدلنا، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہر شے کا ایک آغاز ہے اور پھر وہ تغیر کے عمل سے گزرتی ہے اور آہستہ آہستہ اپنے فنا کو پہنچتی ہے، جس طرح قرآن میں
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے سوائے تیرے رب کی ذات کے۔ تو الغرض اس کائنات میں تغیر کو ثبات ہے، یعنی ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے تغیر کے، تغیر باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے شکریہ۔ میں نے کہا شکریہ، مجھے ذرا جلدی گھر پہنچنا ہے۔ مصنف کو جب روڈ رولر پر سفر کرتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے تو تب انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے یہیں اتار دو بابا، مجھے واپس گھر جانا ہے۔ تو ڈرائیور نے کہا کوئی بات نہیں، میں روڈ رولر پر ہی آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ مصنف نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا نہیں، مجھے ذرا جلدی گھر پہنچنا ہے، اس لیے میں خود ہی چلا جاتا ہوں، کیونکہ وہ 2 گھنٹوں میں صرف 100 گز کا فاصلہ ہی طے کر پائے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ میں اس سے زیادہ تیز رفتاری سے پیدل چل کر ہی گھر پہنچ سکتا ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے قواعد کے مطابق جملوں کو درست کریں۔ بوڑھا شخص بہت سے گھاٹوں کا پانی پی چکا ہے۔ اس کا آنسر ہے بوڑھا شخص گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکا ہے۔ نیکسٹ ہے پاکستان کے اندر افرادی قوت کی کمی نہیں۔ پاکستان میں افرادی قوت کی کمی نہیں، اندر کی بجائے یہاں پہ میں آئے گا۔ میں نے اپنے کالج کی لائبریری سے استفادہ حاصل کیا۔ استفادہ یہاں پہ اس طرح لکھیں گے کہ میں نے اپنے کالج کی لائبریری سے استفادہ کیا۔ لڑکا ڈرتا ڈرتا پرنسپل کے دفتر میں داخل ہوا۔ اس کا صحیح ہوگا لڑکا ڈرتے ہوئے یا ڈرتا ہوا پرنسپل کے دفتر میں داخل ہوا۔ ملتان اولیاؤں کی سرزمین ہے، ملتان اولیاء کی سرزمین ہے، درست اس کا ہے اولیاء۔ نیکسٹ ہے رموز اوقاف لگائیں۔ وہ بازار سے سبزیاں، پھل، دالیں اور گوشت لایا۔ اس میں جب بہت سارے اسم ہوں تو ہر اسم کے بعد سکتے کی علامت آتی ہے۔ یہاں پہ وہ بازار سے سبزیوں کے بعد سکتہ، پھل کے بعد سکتہ، دالیں اور گوشت لایا۔ سکتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ علامت۔ تو اس سے اگلا جو ہے رموز اوقاف نیکسٹ ہے وہ شخص خوشبو کی طرح آیا، جھوما، خوشیاں بکھیری اور چلا گیا۔ اس میں وہ خوشبو کی طرح آیا، اس کے بعد سکتہ، اس کے بعد ہے خوشیاں بکھیری، جھوما کے بعد بھی سکتے کی علامت آئے گی اور باقی ایز اٹ از۔ اس کے بعد ہے قائد اعظم بانی پاکستان بہت بڑے سیاستدان تھے۔ اس کے بانی پاکستان میں یہاں پہ کوسین کی علامت آئے گی جس کو انگلش میں بریکٹ کہتے ہیں۔ ہم مجبور انسان ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس کے آخر میں سوالیہ نشان آئے گا۔ تم اچھے ہو یا برے، عالم ہو یا جاہل، دیندار ہو یا دنیا دار، اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو۔ اس میں وقفہ کی علامت آئے گی، تم اچھے ہو یا برے، برے کے بعد وقفہ، عالم ہو یا جاہل وقفہ، اور دیندار ہو یا دنیا دار اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہوگی۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا یہ موضوع چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ مشقی سوالات کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔